اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ Eternal Lessons ڈیلنگز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں رابعہ کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، عورتوں کے حقوق آج کی دنیا کے موضوعات میں سے اہم موضوع۔ اسلام میں عورت کو رائے دینے کا حق ہے یا نہیں، تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے یا نہیں، اسے مردوں کے برابر حقوق حاصل ہیں یا نہیں، کہ عورت کو معاشرے کے اندر عام زندگی کے معاملات میں برابری کا موقع ملنا چاہیے یا نہیں، یہ وہ موضوع ہیں جن پر بہت سی بحث کی گئی ہے۔ مگر آج ہم جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، آپ ان کے ساتھ گفتگو کس طرح کرتے تھے، اور آپ کا کیا کریمانہ اخلاق ان خواتین کے ساتھ تھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فریحہ میلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے یہ بڑا ہی خوبصورت، بڑا دلچسپ موضوع ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ جو سیریز ہے اس کے شروع میں ہم نے کچھ پروگرامز کیے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رویہ تھا، کس طرح کے معاملات تھے، کیسی ان کی اخلاقی تربیت تھی، اور وہ بھی امت کی ہی تربیت تھی، کیونکہ انہوں نے امت کے لیے رول ماڈل بننا تھا۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بنات طاہرات کے ساتھ کس طرح تھے، سیدہ فاطمہ کے ساتھ کس طرح تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ کرتے تھے، محبت کا معاملہ بھی دیکھا، تربیت کا معاملہ بھی دیکھا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ مدینہ کی معاشرے کی جو عام عورتیں تھیں ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا۔ اور اس سے ایک بہت اہم بات جو پتہ چلتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ خواتین اس معاشرے کا ایک بڑا اہم رکن تھیں، اور ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے احساسات، ان کی ضروریات اور ان کے سوالات، ہر چیز کو ایڈریس کیا جاتا تھا۔ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے مردوں کو عورتوں کے ساتھ بہت بہترین سلوک کرنے کی وصیت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور وہ بہت ایک ویسا چارٹر ہے حجۃ الوداع کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فائنل وصیتیں ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگاہ رہو، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ ان کے ساتھ بہترین معاشرتی زندگی گزارنا۔ پھر اسی طرح سے ایک بڑی خوبصورت جو حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما النساء شقائق الرجال، یہ رجال کی شقائق میں سے ہیں، یعنی یہ انہی کا حصہ ہیں۔ تو یعنی جس طرح سے مردوں کے حقوق اور فرائض ہیں معاشرے میں، اسی طرح خواتین کے بھی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی جس طرح حقوق و فرائض مرد حضرات کے ہیں اسی طرح خواتین کے ہیں، اور اگر یہ دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنے حقوق و فرائض کو جانیں گے اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر یہ معاشرہ پازیٹیو طریقے سے ڈائریکٹ ہوگا، پازیٹیولی ڈائریکٹڈ ہوگا۔ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں نا، اصل میں اپنی ذمہ داریوں کو جب دیکھتا ہے نا ہر کوئی، ایک کی ذمہ داری جو ہے نا، ایک کے فرائض وہ دوسرے کے حقوق ہیں۔ بالکل۔ تو جب ہر کوئی اپنے اپنے فرائض کے اوپر نظر رکھے گا تو اس کے حقوق جو ہیں وہ اس کو آٹومیٹیکلی ملتے رہیں گے۔ اور پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح خواتین کے حوالے سے بتایا کہ جمعہ فرض نہیں ہے، جہاد فرض نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہیں کہ جو مرد حضرات کے لیے نہیں ہیں اور خواتین کے لیے ہیں، جیسے حجاب ہے۔ تو ان میں جب یہ احکامات آئے تو ایک ہیومن نیچر ہے نا کہ سوال اٹھتا ہے ذہن میں، جس طرح آج بھی کچھ خواتین ہیں کہ جن کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا ہے کہ شاید کہ ہمارے لیے کچھ کم ہے یا اجر کچھ کم ہے، تو
دراصل اگر تھوڑا سا وہی بات ہے کہ ہم تھوڑا سا رک کر اگر ریفلیکٹ کریں, تھوڑی ڈیپر تھنکنگ کریں, تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ جن چیزوں سے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے رکھا ہے دراصل وہ ہماری بچت ہے, دراصل وہ ہمارے لیے ہمارے اوپر ایک فیور ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ام عمارہ انصاریہ رضی اللہ عنہا, ان کے ذہن میں بھی سوال اٹھا تھا اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ ہر چیز تو مردوں کے لیے ہے, عورتوں کا تو کوئی ذکر اتنا ہے ہی نہیں قرآن میں. اور اس طرح کے جو سوالات ہیں سیدہ ام سلمہ سے بھی پتہ چلتے ہیں ہمیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نازل کی کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 خوبصورت آیت, 10 خوبیاں گنوا دیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاتون کے سوال کے جواب میں کہ یہ والے مرد بھی اور یہ والی عورتیں بھی. حالانکہ عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب ایک میل صیغہ استعمال ہوتا ہے تو دراصل وہ تغلیب یعنی اس میں دونوں ہوتے ہیں, الا یہ کہ کوئی اور چیز صرف اس کو مردوں کے لیے اسپیسیفائی نہ کر رہی ہو. لیکن ایک عورت کے سوال کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت بھی تیار کر رکھی ہے اور اجر عظیم بھی تیار کر رکھا ہے. تو اخروی لحاظ سے اجر میں کسی قسم کا کوئی جو ڈسکریمنیشن ہے نا وہ نہیں ہے. دنیا میں بھی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, دنیا میں دائرہ کار فرق ہیں. اور اسلام کا جس طرح آپ نے شروع میں برابری یا ایکوالٹی کی بات کی نا, تو اسلام کے سارے احکامات برابری اور ایکوالٹی پر بیسڈ نہیں ہیں. اسلام کے احکامات جسٹس پر بیسڈ ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بنایا, جس جینڈر میں بنایا, اس جینڈر کی ساری جو لوازمات ہیں اس نے ہمارے اندر پیدا کی. سورہ ملک میں آتا ہے نا الا یعلم من خلق, کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا. تو وہی اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمیں پسلی سے بنایا, ہمارے اندر وہ چیزیں رکھیں, ہماری جینیٹکس میں وہ چیزیں رکھیں کہ جو ایک عورت ہونے کے لحاظ سے ضروری تھیں. ایموشنز ضروری تھے اور قربانی دینے کی ایک وہ جو ایک ایپیٹمی تک ہم چلے جاتی ہیں خواتین. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اوپر کچھ ایسے فرائض ہوں اور ہمارے اوپر سے کچھ ایسی ذمہ داریاں ہٹا دی جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ درست کیا. لیکن آپ کی اس بات سے میں سوچ رہی تھی کہ شیطان نے نا بہت ہی تیز وار کیا ہے, اور وہ جو برابری کا حقوق کے نعرہ لگوا کے جو نقصان اس امت کی ماؤں کا, بالکل دیکھیے وہ جو بچوں سے ماؤں کو چھین لیا گیا کیونکہ وہ اب اتنی کریئر اورینٹڈ ہے کہ وہ بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی, یا وہ بچے نہیں پال سکتی, یا پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اس وقت کا. بالکل. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ چیز جیسے ابھی آپ نے جینڈر کی بات کی کہ اللہ نے بنایا ہی ایسے اور مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا. اور اتنی خوبصورت بات ہے کہ اسلام میں حقوق جو ہیں وہ برابری کے نہیں ہیں, وہ عدل پر مبنی ہے. تو وہ اس سے پھر جی, اور وہ جو شیطان کا وار ہوا اس سے سفر کس نے کیا؟ نسل نے. مسلمان نسل جو ہے وہ اب اس وقت, کیونکہ ماؤں کی جو گود تھی اصل تربیت کی جگہ, وہ تو رہی نہیں, وہ رہی نہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو ڈیگریڈ کر دیا گیا. بالکل. حالانکہ وہ کتنا ایک ایلیویٹڈ کام تھا. بالکل. بعض اوقات دیکھنے میں دیکھیے بات ہے کہ جو بہت ایلیٹ کلاس ہے, مسلمان لوگ ہیں, اور جن کی گودوں میں اولاد پرورش پا رہی ہے وہ بعض اوقات نان مسلمز ہیں. بالکل. اور یہ اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ وہ کہ بسم اللہ پڑھیں گی. آج کل بڑا ٹرینڈ ہے فلپینو میڈز کا. تو اس پہ پھر کیا ہے, وہ بچے جو تربیت پا رہے ہیں وہ مسلمان بچے ہیں, لیکن مائیں چونکہ فری نہیں ہیں, وہ بیزی ہیں کسی بھی وجہ سے. بالکل. اچھا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد حضرات کو ایک تلقین کی ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ بہت رحمت, محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آنا ہے. اور ایک دفعہ شاید پہلے بھی یہ بات ہوئی ہے کہ انجشا ایک غلام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو ہانک رہے تھے اونٹوں کو, اور اونٹ تیز بھاگ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا انجشا رفقا بالقواریر,
کہ اے انجشا آہستہ، یہ جو اوپر ہیں یہ آپ گینے ہیں، یعنی یہ جو اوپر ہیں یہ آپ گینے ہیں، یعنی بہت نازک گلاس کے جو ایک ہوتا ہے اس کو قواریر کہتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ابھی جو آپ نے بات کی نا بچوں کی پرورش کی، تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بہترین عورتیں ہیں نا وہ قریش کی عورتیں ہیں، اور یہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے بڑی شفیق ہوتی ہیں اور اپنے شوہر کے حقوق کی بھی حفاظت کرتی ہیں۔ تو بچوں پر شفقت اور بچوں کی تربیت کی نگرانی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تعریف فرمائی ہے کہ جن عورتوں میں یہ صفت ہوتی ہے تو دراصل وہ قابل تعریف ہے، وہ لائق تعریف ہے کہ کوئی عورت کوئی ماں اپنے بچوں کے اوپر محنت کرتی ہے، وقت لگاتی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، تو دراصل ایک قابل تعریف یہ ایک صفت ہے جس کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ آج کل وہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ شرانی ہتھ کنڈا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ویسٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو ویسٹ کا لفظ ہے یہ اتنا زیادہ اس چیز پہ استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ویسٹ تھوڑی ہے، وہ تو اصل میں آپ وہ تو اصل کام ہے، کرنے کا کام ہے جس کی تخلیق کیا گیا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئولۃ عن رعیتہ۔ بالکل۔ اور عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کے اوپر وہ ربۃ البیت ہے، وہ اس سے پوچھا جائے گا، اور شوہر کے گھر میں اگر اس نے بچوں کی ہی نگرانی نہیں کی تو پھر وہ کرے گی کیا؟ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا ایک مخصوص دن بھی بنا رکھا تھا تعلیم کے لیے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص طور پر ان معاملات کی تعلیم دیتے تھے کہ جو ان کے لیے پرٹیکولر ہوتی تھیں، جنرل بات نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے پرٹیکولر ایک تعلیمات ہیں ان کے انٹرسٹ کے لیے، ان کی زندگی کے حوالے سے۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی عورت جس کے 3 بچے وفات پا جائیں، نابالغ بچے، تو وہ اس کے لیے آگ سے حجاب بن جائیں گے۔ تو ایک عورت نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اور 2 بھی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں 2 بھی 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ پھر اسی طرح سے یعنی یہ ایک طرح سے، اور آپ دیکھیں اس وقت مورٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ تھا، چائلڈ جو برتھ میں خواتین کا اپنا جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ تھا، اور بچوں کا جو دنیا سے جانا ہے وہ بھی زیادہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پرٹیننگ بات جو ہے وہ ان کو بتائی۔ اس سے ایک بہت ٹیچرز کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہے، اور بہت بڑی اس میں ایک ہے سیکھنے کی بات، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جس طرح کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس طرح کی بات کریں۔ آپ کے سامنے اگر بالکل سادہ لا پبلک بیٹھی ہوئی ہے تو آپ ان سے فلسفیانہ باتیں نہ کریں، آپ اس میں کوئی ایسے کانسیپٹس نہ بتائیں کہ جو ان کے اوپر سے ہی گزر جائیں، تو آپ کا وقت بھی گیا اور وہ بھی کچھ نہ لے کے اٹھے۔ تو سمپل بات جہاں کرنی ہو وہاں سمپل بات کی جائے، سمپل اگزامپلز دی جائیں۔ جہاں پر آپ کے سامنے کوئی اسکالر بیٹھے ہیں یا آپ کے سامنے کوئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، آپ ان کے مطابق بات کریں۔ اور اس پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا علم تھا، کتنی نالج تھی، وحی کا علم تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا کلام اتنا سادہ، اتنا آسان، سمجھنے میں سہل، کہ اور اسی طرح ازواج مطہرات کو بھی ہم دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا جو انداز ہے، جیسے آپ احادیث کوٹ کرتی ہیں اور پھر آپ بتاتی ہیں، تو کیا ان کا سادہ انداز ہے، وہ اس میں پوری بات، سوال اور جواب جو ہم نے بھی پچھلی اسی لیے تو امت نے پھر سیکھ بھی لیا نا۔ اگر یہی مشکل باتیں ہوتی تو پھر سیکھنے والے بھی کم ہوتے۔ بعض اوقات انداز ایسا بناوٹی، آپ عربی بول رہے ہیں تو وہ آپ اس طرح مشکل سے اس کو ادائیگی کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ دوسرا جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ تو عام فہم جتنی زبان ہوگی اتنا ہی آپ اللہ کے بات کو، اللہ کے پیغام کو بہتر طور پر آگے پہنچا سکیں گے۔ پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خواتین کے ساتھ جب بات چیت کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صدقے کا تلقین کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ صدقہ کیا کرو کیونکہ تم میں سے اکثریت جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ایک صحابیہ تھیں، وہ اٹھیں اور انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لعنت بہت کرتی ہو، اور دوسرے یہ کہ تم لوگ شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہ اب 2 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں میں دیکھیں اور ان کے اندر پائیں، تو آپ نے ان کو ایڈریس کیا، اور وہ اس دور سے چل رہی ہیں، اور وہ چل رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی تعلیم ہے۔
ایک تو یہ کہ اپنی گفتگو میں سختی نہیں ہونی چاہیے، گفتگو میں جو الفاظ ہیں وہ بھی نرم ہونے چاہیے، اور اسی طرح سے لعنت تو کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری، تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری، آپ کسی دوسرے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں، اس کے تو ہمیں اللہ نے حق ہی نہیں دیا۔ جو چیز لعنت زدہ ہے نا وہ آٹومیٹیکلی اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے، ورنہ انسان جب کوئی یہ لعنت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ لعنت پہلے آسمان پہ جاتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے، دائیں جاتی ہے، بائیں جاتی ہے، کہیں جگہ نہیں بہت ڈرنے پاتی، والی بات ہے بالکل، اور پھر وہ اس شخص پہ جاتی ہے کہ جس پر ڈالی جائے، اگر وہ لعنت کا حقدار ہوتا ہے تو اس پہ پڑ جاتی ہے، ورنہ ڈالنے والے پہ پڑ جاتی ہے۔ تو اس لیے اپنی گفتگو میں اس طرح کی چیزوں کو مت شامل کریں کہ ہم خود ہی اس کی پکڑ میں آ جائیں۔ جیسے آپ نے کچھ دنوں پہلے بتایا تھا نا کہ وہ زبان کی کٹی ہوئی کھیتیاں، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ جی بالکل، اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ صبر ہوتا ہے نا، وہ کچھ لمحوں کا صبر ہوتا ہے، وہ کر جائیں، اور اگر اس پہ خاموش، مجھے لگتا ہے کہ کئی دفعہ اوپینین ہی نہیں دینا چاہیے، اگر ہم خاموش ہی ہو جائیں نا اور چیز کو اگنور کر دیں تو اس سے بھی کئی دفعہ بہتری آ جاتی ہے۔ اصل میں جو ہمیں ایک عادت ہے نا کہ بولنا ہے اور رسپونڈ کرنے کی عادت، وہ ہمیں کئی دفعہ کافی یہ جو زبان کی بد احتیاطی ہے اس کی وجہ سے ہو جاتی کرنا ہوتا ہے ہم نے، تو ہم اگر رسپونڈ ہی نہ کریں، کئی دفعہ اگنور کر جائیں، بہت ضروری تو وہ ہے، بہت یہ ضروری ہے آپ نے معاملات بہت کے ساتھ۔ اچھی نشاندہی کی ہے، یہ بہت اہم اعلیٰ مرتبے کا اخلاق ہے کہ انسان اعراض کرے اور اگنور کرے۔ اور بینگ اے مدر، جس سے مجھے لگتا ہے کہ وہ چیز وہاں پر بہت زیادہ ہم ڈیلی روٹین میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، کولیگ بھی، ہسبینڈ وائف بھی، ساس بہو بھی، کہاں کہاں یہ آپ کے یہ گر جو ہے یہ آپ کے کام آئے گا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہ اسوہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقے کی تلقین کرتے تھے تو ساتھ یہ بھی فرماتے تھے کہ چاہے اپنے زیورات میں سے دے دو۔ اب زیور عورت کے لیے کتنی پرائزڈ ایک پوزیشن ہوتا ہے، اور عموماً کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں کہ کیش ہمارے پاس نہیں ہوتا، زیور ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی صدقہ کرنے کی ترغیب دی ہے، تلقین کی ہے، اور خواتین کرتی بھی تھیں۔ اچھا، ایک اور بڑی خوبصورت جو بات ہے اور وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقراء صحابہ میں سے تھے، تو ان کی جو بیوی تھیں زینب، وہ ایک ان کے پاس تھا مال، اور وہ صاحب نصاب بھی تھیں، وہ زکوٰۃ دیتی تھیں، تو عبداللہ بن مسعود نے ان سے کہا کہ میں تمہاری زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں پوچھتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پھر وہ گئیں تو کہتی ہیں کہ دروازے پر ایک اور خاتون تھی، اس کا نام بھی زینب تھا، اور وہ بھی اسی طرح کا سوال لے کر آئی تھی، تو ہم نے دروازے پر بلال ہمیں ملے تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا یہ سوال پوچھ دو اور یہ نہ بتانا کہ کون پوچھ رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا من ہما، کون ہے دونوں جو سوال کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک انصار کی ایک خاتون ہے اور دوسری جو ہیں وہ زینب ہیں۔ اب دونوں کا نام زینب تھا، تو آپ نے فرمایا ایُّ زینب، کون سی زینبیں، یہ دو زینب جو ہیں یہ کون سی ہیں؟ یعنی پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے معلوم کیا کہ سوال کون کر رہا ہے، کیونکہ سوال کرنے والے کا جب تک پوری طرح نہیں پتہ چلے گا تو سوال کا کانٹیکسٹ نہیں پتہ چلے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مبہم سوال نہیں کرنے چاہیے، ہائپوتھیٹیکل مبہم سوالات یہ بتائے بغیر کہ کون پوچھ رہا ہے، کس کا معاملہ ہے، تو بتانے والا جو ہے نا وہ پھر صحیح جواب نہیں دے سکتا، آپ نے کسی سے فتویٰ بھی لینا ہے تو پھر آپ اس کو پوری بات بتائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی ہیں ایک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہما اجرانی، ان دونوں کے لیے دوہرا اجر ہے اگر اپنے شوہر کو دیں گی، ایک قرابت داری کا اور ایک صدقہ کا۔ تو کتنی بڑی تعلیم ہے اس میں کہ اگر آپ کے قرابت داروں میں ایون آپ کے شوہر بھی اگر اس حالت میں ہیں تو آپ ان کو دے سکتے ہیں۔ البتہ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ شوہر جو ہیں وہ بیوی کو اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ بیوی کی کفالت ان کے ذمے ہے، اور عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بہت بڑا ایک فائنینشیل امپاورمنٹ کا ایک طریقہ رکھا ہے کہ عورت کا تو کسی کا کفالت اس کے ذمے ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے جو وہ ارن کرتی ہے، چاہے اس کو انہیریٹنس میں ملا ہے، چاہے اس کو شوہر سے ملتا ہے، وہ اس کا اپنا ہے، اس کا اپنا ہے، بالکل۔ اور اس پہ میں سوچ رہی تھی، بڑی اچھی آپ نے بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کہ آپ نے عورتوں سے کہا کہ میں نے تمہاری تعداد بہت دیکھی جہنم میں،
اور پھر یہاں تک نہیں رہے, آپ نے ان کو اس جہنم میں جانے سے بچنے کا طریقہ بتایا کہ صدقہ تو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے نا. تو اس قدر خوبصورت آپ نے طریقہ بتایا کہ تم کثرت سے صدقہ کرو. اسی طرح ایک اور چیز بھی بتائی خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور وہ ہے آپ نے فرمایا کہ تم تسبیح اور تحلیل اور تقدیس یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, اسی طرح سے اللہ اکبر, اس کو لازم پکڑو اور انگلیوں پر گنا کرو, انگلیوں پر گنا کرو, کیونکہ یہ انگلیوں کے یہ جو پوٹے ہیں یہ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے. کتنی خوبصورت بات ہے. تو پھر یہ اعمال جو ہے وہ بتائے گئے کہ کرنے کا کام. ہم عموماً لوگوں کو بتا دیتے ہیں تم اس طرح ہو, یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. اب وہ پھر کہاں جائیں, کیا کریں, اپنی اصلاح کیسے کریں, وہاں پہ آ کے ہم رک جاتے ہیں. دعائیں بھی سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو. اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں کہ جو اگر تم کرب کے دنوں میں پڑھو گی تو اللہ تعالیٰ تمہارا کرب دور کر دیں گے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے. اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ کیونکہ خواتین بہت سے جسمانی کرب میں سے گزرتی ہیں, مثلاً حمل کا, وضع حمل کا, اسی طرح سے بعض اوقات کسی کا شوہر اگر سخت مزاج ہے, یا عورت کی اولاد, ماں کے لیے اولاد کا نافرمان ہونا زیادہ بڑا ناسور ہوتا ہے بنسبت باپ کے لیے. تو اس میں یہ حکمت بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو یہ دعا سکھائی. اچھا, اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مجھے آپ کی پوری جو کانورسیشن ہم نے کی تو مجھے اس میں یاد آ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اتنا ایجوکیٹڈ اور اتنا اسٹرانگ اور اتنا کانفیڈنٹ بنا دیا تھا کہ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ حضرت عمر نے جب خواتین کی جو وہ مہر کی ہے کوئی مختص کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کے منع کر دیا, اور جنرلی کھڑی ہو کر اس نے اس وقت کے امیر المومنین کے سامنے کہا کہ آپ کیسے کر سکتے ہیں, یہ وہ حق ہے جو ہمیں اللہ دیتا ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایجوکیٹ, اور حقوق ملنے کی جو بات ہے نا وہ یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے, اور اپنا جو حق لینے کی بات ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتی ہے. اور جو معاشرے میں خواتین کا کردار تھا نا, اس کو بھی اگر آپ ایک نظر دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ترغیب دی کہ عید کی مثلا نماز ہے تو اس میں خواتین ضرور آئیں, ہر کوئی آئے, جس نے نہیں پڑھنی نماز وہ بھی آئے, اور کسی کے پاس چادر نہیں ہے تو سہیلی سے مانگ کے آئے, لیکن آئیں اور اہل ایمان کے اور معاشرے کے جو خیر کے مواقع ہیں ان میں حاضر ہوں. وہ سیکھیں گی, وہ کنٹریبیوٹ بھی کریں گی, اور اس طرح سے ایک جو معاشرہ ہے نا اس میں بڑی پازیٹیوٹی آتی ہے. اسی طرح سے جمعے کی نمازوں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. جمعہ حالانکہ فرض نہیں ہے, لیکن کوئی اگر آنا چاہیں تو ان کو منع نہیں فرمایا. ساتھ ہی البتہ یہ بھی فرما دیا کہ بہتر نماز خواتین کی وہ ہے کہ جو وہ گھروں کے اندر پڑھتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواتین آ جاتی تھی نا مسجد میں نماز کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روکتے کبھی نہیں تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نماز لمبی کرنے کی میں ارادہ کرتا ہوں, لیکن پھر میں جماعت میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو مجھے اس کی ماں کا خیال آ جاتا ہے, تو میں نماز مختصر کر دیتا ہوں. تو کتنا اہم عظیم اخلاق ہمیں پتہ چلتا ہے خواتین کو انکلوسیو ایک ماحول دینے کا. اسی طرح سے بیواؤں کے ساتھ جو سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروموٹ کیا ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کتنی بیواؤں سے نکاح کیے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, شہداء کی بیویوں کے ساتھ, بیواؤں کے ساتھ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے کوئی مجاہد فی سبیل اللہ, اور یا ایک ایسا انسان کہ جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے. تو پروموٹ کیا گیا بیوہ کے حقوق کی حفاظت کرنے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بہت اہم جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے ساتھ ان کے کوئی رشتہ اگر انہوں نے کہیں شادی کرنی ہوتی تو ان کو مشورہ بھی دیا کرتے تھے اور ان کو سجیسٹ کیا کرتے تھے. ایک خاتون ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا, تو ان کو طلاق بائنہ ان کے شوہر نے دے دی, تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں.
تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے معاویہ نے بھی پیغام بھیجا ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے، اور ابو جہم نے بھی دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ تو مفلس ہیں، یہ وہ وقت تھا، اور اسی طرح سے ابو جہم جو ہیں وہ بیویوں کو مارتے ہیں، ان کا تو کبھی ان کے کندھے پر سے عصا اترا ہی نہیں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ایک جو موازنہ ہے وہ اس طرح سے بتا دیا کہ وہ تمہارے لیے اتنے موزوں نہیں ہیں، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ناپسند ہوا اسامہ بن زید سے نکاح کرنا، اور ان کی جو علماء کہتے ہیں کہ ان کی جو فزیکل اپیرنس تھی نا اس کی وجہ سے، اور پھر ان کا ایک آزاد کردہ غلام کی بیٹا ہونا، سوشل سٹیٹس، پھر یہ سب چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے بہتر ہوگی۔ تو کہتی ہیں کہ پھر میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا اور میرے اوپر رشک کیا جاتا تھا۔ یہ حالات تھے یعنی میرٹل لائف کے۔ تو میں اس کے بارے میں بہت ایک اہم بات کی طرف ایک اشارہ کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے جو بچے ہیں وہ اگر پیرنٹس یا تو کوئی بڑی فاش غلطی کر رہے ہوں یا وہ کوئی آپ کو بہت ہی بڑا مس میچ بتا رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے انکار کریں یا اپنے اس حق کو استعمال کریں، ورنہ والدین کی بات مان لینی چاہیے۔ وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جو چیز ان کی نظر میں ہوتی ہے، اور عموماً جب بچے انکار کرتے ہیں اور اگر وہ ماں باپ کی بات مان لیں اور ایک صالح رشتہ اگر ہو اور اس کو مان لیں تو نتائج اچھے ہی نکلتے ہیں، کیونکہ بر الوالدین بھی آ جاتا ہے نا، اس پہ تو نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ بالکل بالکل، ان کی بات مان لینا، ان کے دل کو خوش کر دینا۔ اور اسی طرح بھی آپ جب یہ واقعہ بتا رہی تھی تو میرے ذہن میں تو آ گئی خولہ بنت ثعلبہ۔ آپ دیکھیے کس طرح انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے حق کے لیے بات کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن کے تو پوری آیات اتار دی۔ تو عورتوں کے حقوق تو اسلام دیتا ہے، عورتوں کے حقوق اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ باتیں تو بہت سی ہیں، مگر وقت کی کمی کے باعث تمام باتوں کا یا تمام واقعات کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔